جو بڑھ رہا ہے وزن اس کا نام ہے چربی، جس کو عوام صحت سمجھ رہی ہے، ڈاکٹر مشتاق کہہ رہی ہے بیماری ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بچوں کو ظاہری بات ہے گل گپے، سموسے، پہلوان، پتہ نہیں عجیب عجیب الفاظ سے پکارنا شروع کیا پورے پاکستان کے اندر۔ یعنی تقریباً 100 میں سے 15 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے۔ وہ 120 کلو سے 45 پہ آ گیا، اتنا خوش کہ اس کی بعد والی تصویر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ حافظ صاحب، متس جو ہے نا، مت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ امریکن سوسائٹی فار میٹابولک بیریٹک سرجری کہتی ہے کہ جب آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو آپ میں کینسر کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ خواتین میں نہیں، مردوں میں بھی بانجھ پنج ہو سکتا ہے موٹاپے سے۔ سائیکالوجی اور ڈپریشن اور انزائٹی اور اوبیسٹی یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسی بچیاں جن کے جسم کے سر کے بال سفید ہونے لگے، 35 38 40 سال تک پہنچ گئی، کہ جو بھی آتا ہے جو ان کو دیکھ کر یہ بچی موٹی ہے۔ موٹاپے کی ابتدا سکول سے ہوتا ہے۔ سویٹ سب سے بڑا ایڈکشن۔ کھانا کھا رہا تھا، دوسرے نے کہا جی پلیٹ صاف کر لو، سنت ہے۔ اس نے کہا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، جان بچانا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں چینی چاول گندم کی روٹی بند کر دو، ڈاکٹر مشتاق کا کلینک بند ہو جائے گا۔ پاکستان 188 ممالک میں 10ویں نمبر پہ ہے موٹاپے کے اعتبار سے۔ واٹ از ہیلتھ؟ فزیکل، مینٹل، psychological, sexual satisfaction. This is called health. 50% of پاکستانی population is overweight. براہ راست چربی نکالنا یہ اس طرح ہے جیسے ناک سے کھانا کھانا۔ بیریٹرک سرجری اگر پراپر بیریٹرک سرجن ہے تو وہ اپینڈکس اور پتیس اور کینسر کی سرجری سے 1000 گنا زیادہ محفوظ ہے۔ پٹھان کسی کے دشمنی ہے نا، کروڑوں بھی لگاتا ہے، لیکن جب بات صحت پہ آتی ہے نا، نہیں لگاتے۔ پاکستان میں ہر جوان میٹرک کے بعد کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ آج کل تو بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، عورت کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ اور جب ہم بیماریوں کے تہ میں جاتے ہیں، کسی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ہم اس ٹاپک پہ آج ڈیٹیل میں بات کریں کہ موٹاپا کس کس قسم کا ہوتا ہے، کس کس ایج میں اس کو کس کس طریقے سے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ جو آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے میٹابولک اینڈ بیریٹرک سرجن ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی، ان کے ہاسپٹل میں پشاور میں موجود ہوں، انہیں کے ساتھ گپ شپ ہوگی اس ٹاپک سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو حافظ صاحب، آپ ہمارے یہاں تشریف لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے فار کمنگ ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی تو تھوڑا بعد میں آئیں گے ڈیٹیل میں، یہ جو بیریٹرک سرجری ہے، میٹابولک ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ اوور آل اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں، یہ جو آپ کی فیلڈ ہے، عام آدمی کے لیے جس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، میں سیدھی سادی اردو میں سمجھانا چاہتا ہوں پاکستانی پاپولیشن کو۔ ہر گاڑی کا ایک فریم ہوتا ہے، مثلا رکشے کا اپنا فریم ہے، موٹر کا اپنا ہے، لینڈ کروزر کا اپنا ہے، ٹرک ٹرالی کا اپنا ہے۔ اگر آپ رکشے کے فریم کے اوپر ٹرک کی باڈی لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا پرزا بالکل وہ چلے نہیں سکے گا، بالکل اس سے آواز آئے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے 5 بڑے اعضاء، دل، دماغ، گردے اور پھیپھڑی اور جگر، ہر آدمی کے ایک جیسے بنائے۔ جب آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ کے ان اعضاء کے اوپر یوں سمجھے کہ سٹریس آ رہا ہے، تو جو بڑھ رہا ہے وزن اس کا نام ہے چربی، اور اس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا، ٹھیک ہے، جس کو عوام صحت سمجھ رہی ہے، ڈاکٹر مشتاق کہہ رہی ہے بیماری ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس میں اگر ہم بچوں کی بات کریں، جی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی، گول مٹول بچہ ہے جی، بڑا پیارا بچہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بلکہ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر بچے نارمل سے ہوتے تو انہیں وہ بچے پیارے نہیں لگتے، پیار کرنے کو دل نہیں کرتا، کہتے جی موٹے بچوں کو زیادہ پیار آتا ہے۔ گلو بچے بالکل اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ موٹاپا آپ کو بچپن ہی سے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بچوں کی جو ٹھانگیں ہوتی ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے گرین سٹک جو ہوتا ہے نا، اس کو مڑنا آسان ہوتا ہے۔ میرے پاس کافی بچے آتے ہیں جن کے پاؤں بالکل ٹیڑھی ہوئی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کے جو گیٹ ہوتا ہے گیڈلنگ گیٹ، ٹھیک ہے، وہ جب چلتے ہیں بطخ کی طرح۔ دوسری بات یہ ہے، بچوں میں اگر موٹاپا آ گیا تو سب سے پہلے اس کی سکولنگ متاثر ہوگی۔ اس کے بعد ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بچوں کو ظاہری بات ہے گل گپے، سموسے، پہلوان، پتہ نہیں عجیب عجیب الفاظ سے پکارنا شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پہ چونکہ یہ بیریٹرک سینٹر ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہے، یہ بچے کے دماغ کے اوپر ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، یہ انفیریورٹی کمپلیکس پہ مبتلا ہوتے ہیں، اور آگے چل کر پھر یہ معاشرے کا ایک
یعنی فائدہ مند شخص نہیں بن سکتا، یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جب اسکولنگ افیکٹ ہوتی ہے ظاہری بات آخر میں اس کی جو ہے کالج اور آخر کار جب یہ شادی کی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو حافظ صاحب میرے پاس عجیب داستانیں ہیں ان بچیوں کی بھی اور بچوں کا بھی کہ ان کا کیسے جو ہے نا میریٹل لائف متاثر ہوتا ہے. لہٰذا بچپن میں اپنے موٹے بچوں کو دے کر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان سمپل ورڈز واٹس دا ڈفرینس بٹوین میٹابولک اینڈ بیریاٹرک؟ دیکھیں حافظ صاحب، میٹابولک اینڈ بیریاٹرک سرجری ہمارا جو میڈیکل سائنس ہے ہر 10-15 سال کے بعد اس میں ایک زبردست ریولیوشن آتا ہے. یعنی پہلے لوگ کھلا آپریشن کرتے تھے، پھر لیپروسکوپک یعنی سوراخوں والی آپریشن آ گئی، عوام ڈرتی تھی کہ جی یہ کیا چیز ہے. بعد میں پھر یہ ہوگا کہ دیکھو گردوں کی پیوند کاری، جگر کی پیوند کاری، آنکھوں کی پیوند کاری، اور اب تو لنگز اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہونے والا ہے. اسی طرح بیریاٹرک سرجری، بیریاٹرک کا لفظ یہ یونانی لفظ ہے جو بیروس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہیوی، بھاری. میٹابولک کا لفظ میٹابولزم سے نکلا ہے. میٹابولزم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ہیموسٹیسس یعنی نارمل ہونے کا ایک زبردست نظام موجود ہے. یعنی اگر آپ نے چینی کھا لی تو یہ تو پہلے اوپر جائے گی لیکن جسم کے اندر لبلبا ہے وہ اس کو نارمل لے کے آتا ہے. اگر آپ نے خوراک کھا لی اور اس میں سے مثلا یوریا کریٹ اوپر چلا گیا، آپ کے گردے اس کو نارمل لے کے آتے ہیں. اسی طرح ہر چیز پہلے اوپر تو جاتی ہے لیکن جسم کے اندر اس کو نارمل لانے کے لیے ایک نظام موجود ہے. جب وہ نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میٹابولزم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سرجری ہے اس کو کہتے ہیں میٹابولک سرجری. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے پورے پاکستان کے اندر یعنی تقریباً 100 میں سے 15 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، 100 میں سے 15 لوگ شوگر کے شکار ہیں. اس شوگر کو بغیر انسولین اور گولیوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو نجات دلائیں گے اور اس سرجری کے ذریعے وہ ہم ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے، ہم اس کو نارمل کریں گے. اس کا HbA1c 13 سے 5.5 پہ آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں میٹابولک سرجری. ایون اگر اس کا وزن 80 کلو بھی ہے، ہم وزن نہیں کم کرنا چاہیں تو یہ ڈفرینس ہے میٹابولک اور بیریاٹرک سرجری. اب تھوڑا سا بیریاٹرک کی ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں؟ آپ کیا کیا پروسیجر کرتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور کیا آپ کے پاس ایسی ایگزامپلس موجود ہیں کیونکہ بندہ مختلف بیماریوں کا شکار تھا اور پروسیجر کے بعد اس کی جو اوور آل ایک لک ہے وہ تو خوبصورت ہوئی لیکن بیک اینڈ پہ بھی اس کا بینیفٹ پہنچا؟ میں آپ کو ایک پہلے پاکستانی قوم کا لطیفہ سناتا ہوں کہ گاڑی کہتے جی گاڑی اپنی رنگ میں ہے، اپنی کلر ہے، بھاڑ میں جائے اپنے کلر. جب اس کا انجن جلا ہوا ہے، انجن ختم ہے. پاکستانی قوم بھی ایسی ہی ہے کہ جی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، موٹا لگ رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے میرا جگر جس کو نیش کہتے ہیں بالکل ختم ہے. موٹاپے کی وجہ سے میں بلڈ پریشر کا شکار ہوں، موٹاپے کی وجہ سے میں شوگر کا شکار ہوں، موٹاپے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جاتا، میری گھٹنے فارغ ہو چکے ہیں. موٹاپے کی وجہ سے میری کمر کی ہڈی جو ہے نا، ریڑھ کی ہڈی وہ فارغ ہو چکی ہے. موٹاپے کی وجہ سے سجدے مجھ سے چھین لیے گئے. موٹاپے کی وجہ سے عمرہ حج نہیں کر سکتا. موٹاپے کی وجہ سے یہ ہر آئے دن جو فنکشنز ہوتے ہیں، دیکھو انسان تو صرف ایک کونے میں بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے نا، یہ تو سوشل اینیمل ہے. جب یہ ایکٹیو رہے گا جائے گا تو یہ خوش رہے گا. ایک وقت آتا ہے کہ موٹاپا اس کو گھر کے کونے میں بٹھا کے پوری زندگی ایک کرسی اور چارپائی کا قیدی بنا لیتا ہے. لہٰذا میرے پاس ایک نہ ختم ہونے والا داستان ہے، شاید اس پہ 5 دن لگ جائے اگر ہم بیٹھیں یہاں پہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے میرے پاس بچوں سے شروع ہو کر وہ بچے جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا، اور الحمدللہ ان کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ تصویر پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ، ہاں یہ محمد جب آیا تھا تو یہ اسکول چھوڑ کر ٹک ٹاکر بن گیا. کہتے ٹک ٹاکر بھی یہ کام ہے بھائی. ٹک ٹاکر تو آپ پہلے کچھ فزیکلی کچھ دے تو دے نا، پھر ٹک ٹاکر بن جائے. آپ کو کیا رہے ہیں. تو بعد میں جب میرے پاس فل بچہ آیا وہ 120 کلو سے 45 پہ آ گیا. اتنا خوش کہ اس کی بعد والی تصویر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اس کی زندگی اور اتنا ماشاءاللہ میچور ہو گیا، اپنی والدہ کو میرے پاس لے آئے. اسی طرح میرے پاس ایسی خواتین جو 18 سال سے باچپچ کی شکار تھی، کیونکہ موٹاپا آپ کے اندر مردوں والے ہارمون پیدا کریں گے خواتین کے اندر. تو 18 سال کے بعد وہ اپنے خاوند کے لیے دوسری شادی کی تلاش میں تھی. الحمدللہ ایسی بچیاں 150 بچیاں اس سال میں میرے پاس آئی جن کے پاس 5 سال سے لے کر 18 سال تک ان کے بچے نہیں تھے. دے کنسیوڈ. مجھ سے پہچانا نہیں جاتا تھا.
اور ایسے خواتین جو بیوہ تھی، جن کا صرف بچوں کا آسرا ان کی والدہ تھی، ان کی چھتری ان کی والدہ تھی، اور الحمدللہ اور پھر موٹاپے کی وجہ سے وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بچے ضائع ہو رہے ہیں کیونکہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، میں ان کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا، میں ان کو اسکول میں نہیں جا سکتا، میں ان کی کیئر نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ان کا وزن نیچے آ کر اپنے نارمل لائف پہ، اور ان کی جان میں جان آ گئی، گویا ان کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ کہ جو موٹاپے کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار تھے اور انہوں نے دے کمیٹڈ سوسائڈ سو مینی ٹائمز، کہتے کہ ہم اب معاشرے کا حصہ نہیں بنے. بعض لوگ حساس ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ لوگ اب ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی فنکشن تو کیا، کپڑے بدلنے کو جی نہیں لگتا تھا، اب تو روز کپڑے بدلتے ہیں. اب ہم ایسے ہو گئے جیسے ہم مرے ہوئے تھے، زندے ہو گئے. انزائٹی اور ڈپریشن اور اینٹی ڈپریسنٹ سے ان کو چھٹکارا مل گیا. ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے ہو جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کروڑوں کا کاروبار کرتے تھے، ہم اپنے کاروبار کو جڑتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں ہر کام آج کی بجائے کل پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور موٹاپے نے وہ میرے ساتھ کیا، وہ ستایا کہ اب مجھے بالکل میں 200 250 300 kg تک لوگ پہنچ گئے. کہتا اب میں پائی کا محتاج ہوں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں نے بھی منہ مجھ سے موڑ لیا. اب ڈاکٹر صاحب پلے میں مر جاؤں، مجھے موت قبول ہے لیکن یہ زندگی نہیں. وہ 200 250 سے واپس 100 پہ آ گئے، 2-3 ملکوں میں کاروبار شروع کرنے لگے. تو عجیب عجیب داستانیں ختم نہیں ہوتی، لیکن میں نے موٹی موٹی چیزوں کی طرف صرف اشارہ کر دیا. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی ہماری سوسائٹی میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹاپا تھا وہ بہتر ہوئے اور انہوں نے کنسیو کیا اور ایسی چیزیں، لیکن ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی آپریٹ کرواتے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو کینسر بھی ہوگا، آپ کو بانجھ پن بھی ہوگا، اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے آپ کو. حافظ صاحب، یہ متس جو ہے نا، مت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور لوگوں نے اپنی طرح سے گھاڑ لی ہو. دیکھیے میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک ڈسپرین کی گولی ہم کسی کو اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک پوری محفوظ نہ ہو، جب تک وہ پوری محفوظ ہو، جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جس میں ہر ملک کا ایک ہائیسٹ ادارہ ہے، جیسے امریکن سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریٹک سرجری، پاکستان سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریٹک سرجری، اسی طرح رشین سوسائٹی فار اوبیسٹی اینڈ میٹابولک سرجری. وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے اور ہر میڈیکل علاج چاہے وہ دوائیوں کے ذریعے ہو یا اس میں انٹرونشن یعنی آپریشن ہو، وہ اینیمل سے شروع ہوتا ہے جی. اور جب بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی انسانوں کے اوپر اس کو آپ اپلائی کر لو. تو یہ ٹوٹلی متس ہے. امریکن سوسائٹی فار میٹابولک بیریٹک سرجری کہتی ہے کہ جب آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو آپ میں کینسر کے چانسز زیادہ ہوں گے. ادھر پاکستانی قوم، رکشہ ڈرائیور، زمیندار، دکاندار اور وہ جو ہے نا جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کینسر، اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ جدید ادارے جو بالکل ویلڈ آف ہے وہ ریسرچ کریں، ہم ان کی مانی یا پاکستانی قوم کی مانی؟ میں سیدھی سادی بات ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے ایکسپرٹس کی بات ماننی چاہیے. 1990 کے بعد پاکستان میں لیپروسکوپک سرجری آ گئی. تو لیپروسکوپک سرجری سوراخوں والی تھی چونکہ لوگ ٹرین نہیں تھے. یہ بات میں آپ کے وساطت سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کا اپنا سگا بھائی ہے نا، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو آپ موٹر وے پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے؟ کبھی نہیں. بھائی تو ہے پر آپ کے پاس یہ. پاکستان کے اندر میں یہی کہتا ہوں کہ جب 1990 کے بعد لیپروسکوپک سرجری آئی تو لوگ ٹرین نہیں تھی تو وہ نقصان پہنچا رہی تھی مریضوں کو. لیکن جب ٹرین ہو گئے تو لوگ اب خود کہہ رہے جی میرے لیے سوراخوں والا آپریشن کرے. پہلے کہتے سوراخوں والا نہ کرے، اس سے بندہ مر جاتا ہے. اب کہتے سوراخوں والا آپریشن کرے کیونکہ وہ اچھا ہے، کیونکہ اب ٹرینڈ لوگ آ گئے نا. کون اس وقت گدے یا گدے کے اوپر یا جو ہے نا گدا گاڑی کے اوپر یا پیدل جو ہے نا حج عمرے پہ جاتا ہے؟ نہیں. 777 بوئنگ میں بیٹھ کر 5 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ محفوظ ہے. اسی طرح لیپروسکوپک روبوٹک سرجری یہ محفوظ ہے. اب میں بیریٹرک سرجری کی طرف آ رہا ہوں. بیریٹرک سرجری ایک محفوظ سرجری ہے جو اپینڈکس اور پتے سے زیادہ محفوظ ہے. شرط یہ کہ ایسے آدمی سے کرایا جائے جو اس نے اسپیشلائزیشن اس میں کی ہو، ٹریننگ کی ہو، تو یہ تو پھر جو ہے نا فائدہ دے گی. دوسرا جو مت لوگوں کے ذہن میں ہے بیریٹرک سرجری میں کہ جی بچے پیدا نہیں ہوتے. ہمارے علاقے میں ایک وہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ناچ رہا تھا، کسی نے کہا جی ناچو نہیں، یہاں پہ خواتین ہے. کہتا میں تو ناچ ہی خواتین کے لیے ناچ ہی ان کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ بیریٹرک سرجری تو انہیں کے لیے جو بانجھ پن کے شکار ہے. مزے کی بات خواتین میں نہیں مردوں میں بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے موٹاپے سے، کیونکہ مردوں کے اندر خواتین والے ہارمون بننا شروع ہو جائے جس کو کہتے ہیں ایسٹروجن. وہ جب کم ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو امید دے دیتے.
اچھا سیمن انالیسس ٹیسٹ ہوتا ہے نا کچھ مردوں کا جب وہ بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے, اس کا موٹاپے سے ہوتا ہے کوئی تعلق؟ دیکھیے بالکل ہوتا ہے. دیکھیے موٹاپے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر وہ ہارمون بنتے ہیں جو آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے, باہر کا ہے, جیسے ایسٹروجن مردوں میں ایسٹروجن آ گیا تو میل از میل بیکاز آف اینڈروجن, فیمیل از فیمیل بیکاز آف ایسٹروجن. اب جب وہ چیز آ گئی تو آپ کا فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون, لیوٹینائزنگ ہارمون متاثر ہوگا, تو وہی تو چیز ہے جو آپ کے جو ہے نا دو تخم بننے کا سبب ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں چونکہ میں نہیں جا سکتا, عوام اتنی نہیں سمجھے گی ان چیزوں کو, اشارتاً FSH LH دو ہارمونز ہیں جو آپ کے اس نظام کو چلاتے ہیں, وہ متاثر ہوں گے, تو اس وجہ سے بالکل اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اچھا اب ہمیں کوئی ایسے سٹوری سنائیں, کوئی ایسا, سارے بات آپ کے پاس بہت ساری ہیں, لیکن کوئی ایک جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو جس نے آپ کو بہت جذباتی کر دیا ہو, کہ کوئی ایسا پیشنٹ تھا یا ایسی پیشنٹ تھی کہ ان کی لائف بدلی تو اس سے بہت کچھ بدل گیا. میرے پاس حافظ صاحب یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اگر آپ سوچیں تو کلینک تو اتنی بڑی نہیں ہوتی, کلینک تو چھوٹے چھوٹے کلینک ہوتے ہیں, لیکن میرے سائیکالوجسٹ ہے, اس نے مجھے کہا ایک ڈائیگرام بناؤ پرچی کے اوپر. میں نے بنایا, اس نے کہا آپ کی ہر چیز ایگزیجریٹڈ فارم میں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ کا برین جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی سی چھوٹی سی چیز وہ نہیں کرتی, مطلب ہر چیز میں آپ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ کلینک بھرا رہتا ہے, آگے خواتین پیچھے مرد, 20-25 مریضوں کو ایک وقت میں دیکھتا ہوں میں. تو آگے جو بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہے نا, 2-3 کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں. میں بڑی مشکل سے قابو کر لیتا ہوں اپنے کو, کیونکہ جب میں باتیں کرتا ہوں نا تو اس میں باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کونسل کرنے کے لیے کہ موٹاپا کیا ہے, ان کے نقصانات کیا ہے, ان کی جب بات انزائٹی ڈپریشن پہ آتی ہے اور جب انفرٹیلٹی پہ آتی ہے, تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے کافی بہنوں کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی دیکھی ہے. اور جب ان سے میں کہتا ہوں کہ جب باقی چلے جائیں آپ لوگ رہ جائیں, تو ان کو میں سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج دیتا ہوں کہ جی آپ کے سائیکالوجیکل انالیسس بھی ہم کریں گے. اچھا اس کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں, سوری آپ کو میرا کوشچن بیچ میں آ رہا ہے کہ اس سرجری کا سائیکالوجسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی کہ انزائٹی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں یہ لوگ. انزائٹی ڈپریشن کے مریض کا مطلب ہے ان کے ریلیشنل ایشوز بن جاتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ, اکثروں کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, یا حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا گھر وہ یکدم اجڑ جاتا ہے. تو سائیکالوجی اور ڈپریشن اور انزائٹی اور اوبیسٹی یہ بالکل ساتھ ہے, چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے برین کے اندر کچھ ایسے ہارمون بنتے ہیں جو انسان کو خوش رکھتا ہے. جب موٹاپا بڑھتا ہے تو انزائٹی ڈپریشن بڑھتا ہے, اور انزائٹی ڈپریشن کی علامات یہ ہے کہ یہ مریض یہ ساری دنیا سونے سے بھر دو, اس کا دل خفا ہو, اس کا دل رونے کو دی چاہتا ہے کہ جی میں روں. یہ انسانوں کے سمندروں سے دور بھاگ کر اکیلا کسی کونے میں بیٹھنے کا وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اکیلا. ساتھ یہ مریض جو ہوتے ہیں یہ جو جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کسی سے تھوڑی سی انبن ہو جائے نا, سفارتی تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں کہ جی چھوڑ دو بھائی, میں نے بولنا ہی نہیں ہے, چھوڑ دو ان کو. تو یہ وہ علامات ہے, اس کی وجہ سے ان کے خاندان میں بھی کافی دراڑیں آتی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میرے رشتہ دار ہے وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ پاکستان میں آپ نے مجھے فیمیل نہیں بنایا. میں ہنستا ہوں, کیوں؟ کہتے یار ان کی بیماری لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالانکہ بیماریاں ہوتی ہیں, ان کا علاج ممکن ہے, ہم ان کو پیار سے محبت سے سمجھا کر ان کا علاج کریں گے, انشاءاللہ وہ ایک نارمل فرد بن جائے گا. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, انزائٹی ڈپریشن اور موٹاپا چولی دامن کا ساتھ. تو ایموشنل سٹوریز میں میرے پاس بہت زیادہ ایموشنل سٹوریز ہیں. میرے پاس چند دن پہلے ایک خاتون آئی اور ان کے 4 بچے تھے. کتنے؟ 4. ظاہر بات ہے حافظ صاحب, انسان کی آخری زندگی کا سہارا اولاد ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں جو بھی ہے جون سا بھی ہے, ہم صبح لے کرتے ہیں تھکے تھکائے, گرمی سردی لوگوں کی باتیں, اور رات کو جب ہم حلال رزق گھر میں لاتے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. سب کے سب موٹاپے کی کے شکار تھے, اور یہ تصویر لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ اس کی پہلی بڑی بیٹی 18 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں 174 کلو کے ساتھ فوت ہو گئی. اب دوسری جو اس کی بچی تھی فریحہ, وہ بھی 12 سال کی عمر میں 120 کلو کے ساتھ میرے پاس آ گئی.
تیسرا جو اس کا بیٹا آزان دیکھ سکتے ہیں وہ بھی صرف 8 سال کی 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں 55 کے 60 کلو کے ساتھ میرے پاس آ گیا. اور یہ ننی منی گڑیا آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر کے اوپر, اور اس کے ہاتھ میں بسکٹ تھے اور وہ کھا رہی تھی. تو وہ تیرے خیال میں 2.5 سال کی ہے یا 3 سال کی راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کا بھی 40 کلو وزن ہے. تو یہ مزدوری کر کے یہ بیچارہ باہر کھیتوں میں, اور واپسی پہ گھر جب آتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں یہ سمجھتا کہ میں کیوں کماؤں, یہ تو ویسے بھی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. جس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے کہتے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ لا علاج بیماری ہے. اور جب میرے پاس آئے الحمدللہ فریح اور آزان کی میں نے سرجری کی, 30 کلو وزن انہوں نے کم کیا, دوڑنے لگے. کہتے اب میرے ساتھ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں, ہاں میرے ساتھ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں, اور وہ ابھی خوش ہے ماشاءاللہ. ان کی یقین کر لو وہ خاتون ایسی تھی کہ وہ رو رہی تھی, اور اس کا ہسبینڈ رو رہا تھا کہ جی شکر ہے کہ ہمیں امید پیدا ہوگی, ورنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے. تو ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے جو موٹاپے سے پہلے ان کی طلاقیں ہو گئی تھی, لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں کرتے تھے. میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دل کا ٹکڑا آپ کو کوئی دے دیتا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے نکلے گا, زندہ نہیں. یہ تو بڑی بے وفائی ہے. اگر وہ موٹی ہو گئی تو کیا ہو گیا, کوئی ایسی بات تو نہیں, اس کا علاج کرو. ان کی طلاقیں ہو گئی. ایسی بچیاں جن کے جسم کے سر کے بال سفید ہونے لگے, 35 38 40 سال تک پہنچ گئی, کہ جو بھی آتا ہے جو ان کو دیکھ کر یہ بچی موٹی ہے وہ مڑ جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے ایموشنل, اور پھر وہ بچی تو بچی ہے لیکن ان کے والدین کو اندر سے کھاتا ہے, اندر سے کھاتا ہے. تو یہ بھی کیسز میرے پاس آ گئے ہیں, جو مطلب میڈیکل شعبہ ایسا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علم دیے ہیں, علم الادیان اور علم الابدان. علم الادیان جو ہے وہ دین کا ہے, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی, اور جو علم الابدان ہے وہ ڈاکٹر کے پاس. اگر ڈاکٹر میرے خیال میں تھوڑا بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی اینگل تبدیل کر لے, تو میرے خیال میں دیریہ بھی کہے گا کہ اللہ ہے, دیریہ بھی کہے گا کہ اللہ ہے, اور یہ اللہ سے قریب ہوگا, دور نہیں ہوگا. بے شک. تو میرے پاس آتے ہیں لوگ, الحمدللہ ہم اپنی بست کے مطابق جتنے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ایک اور کہانی میں نے اس دن عفان بھائی کو بھی سنایا. ایک لڑکی آئی, کہتا ہے جی 18 سال ہو گئے میرے بچے نہیں ہیں, اور اب میں اپنی خاوند کے لیے دوسری شادی کی تلاش میں ہوں, اور خوشی سی. وہ کہتے ہیں مت کرو, میں کہتے ہیں میں نے کرنا ہے. اور وہ ہمارے پاس آ گئی, اور اس کو اپنے بہنیں سب جو ہے نا تانا بھی دے رہے تھے کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں. الحمدللہ انہوں نے سرجری کی, 30 کلو وزن کیا کم ہو گیا تھا کہ کنسیو کر لیا, پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. تو اس کی خوشی میں ہی محسوس کرتا تھا, اس کے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. تو کافی وہ ہیں میرے پاس. ایک اور بھی ہماری بہن آئی ہوئی ہے, وہ لائیو آپ کے ساتھ اپنے تجربات, ان کی کہانی, ان کی زبانی آپ سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو موٹاپا ہے اور ان کا علاج بتا رہے ہیں, لیکن موٹاپے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی اسکرین پہ ایک تصویر بھی آ رہی جو آپ نے مجھے پہلے دکھائی تھی کہ آپ نے کوک اور ایسے چیزیں کر کے, اور دوسری طرف یہ کیا ہے, اور بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلیں لوگ آپ کے پاس آنے سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ وہ موٹے ہی نہ ہوں؟ حافظ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو میں کلینک سے واپس کر دیتا ہوں, بیٹا بیٹی آپ کے لیے اس سرجری کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس زبردست قسم کی نیوٹریشنسٹ ہے, اور سائیکالوجسٹ ہے, فزیکل تھراپسٹ ہے. میں ان کے حوالے ان کو کر دیتا ہوں کہ جی آپ لائف سٹائل تبدیل کریں. دیکھیں موٹاپے کی ابتدا اسکول سے ہوتا ہے. بچہ رو رہا ہے چاکلیٹ دے دو, بچہ رو رہا ہے جلیبی دے دو, بچہ رو رہا ہے ہاں جی اس کو کوئی برگر کھلاؤ, جی پیپسی پلاؤ. دیکھو صرف سگریٹ چرس یہ ایڈکشن نہیں ہے, سویٹ سب سے بڑا ایڈکشن ہے. سویٹ کی جو کریونگ ہوتی ہے, ہمارے ٹیسٹ برڈ ان کی عادت. آپ جائیں نا تھائی لینڈ جائیں, چائنا جائیں, یہ جو دوسرے ممالک ہے سنٹرل ایشیا, وہاں پہ میں گیا ہوں, لوگ اتنی چینی استعمال نہیں کرتے جتنا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی چینی بہت کم لوگ لیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ ہماری کچھ کلچرل چیزیں ہیں. ہماری شادی ہے جی مٹھائی اور حلوہ, کوئی غم ہوئی ہے جی حلوے, اور کوئی جو ہے نا فنکشن ہے اس میں جو ہے نا آخر میں ٹھیک ہے میٹھا کھانا. میرے ایک دوست تھا کھانا کھا رہا تھا, دوسرے نے کہا جی پلیٹ صاف کر لو سنت ہے. اس نے کہا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے, جان بچانا فرض ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میٹھا کھانا سنت تو ہے, پر ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے میٹھے کو کھانے کی طرح کھاتے ہیں. آئس کریم
آپ بچے کو لے جاؤ نا پارک پہ, آئس کریم والے کھڑے ہیں اور او جی لے لو, بچہ رو رہا ہے. دکان پہ لے جاؤ, کہیں پہ جو ہے نا مارکیٹ میں لے جاؤ, ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ماں کی گود سے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکولوں میں جو ہے نا یہ جو چیزیں چل رہی ہے, کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے, کوئی اسکریننگ پروگرامز نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر کہ بچوں کی جو ہے نا اس طرح, یہی ہمارے قوم کی مستقبل ہے, یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, اسکول اور ماں کی گود. انوائرمنٹل فیکٹر کے ابھی کرونا آ گیا, سارے جم بند ہو گئے, ریکریشنل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی, لوگوں نے اسٹیرائڈ لگوانا شروع کر دیے. اتنے اسٹیرائڈ توبہ کہ میرے خیال میں یعنی سب سے زیادہ پیسہ اسٹیرائڈ والوں نے کمایا کرونا کے اندر. اچھا کسی کو ویسے بھی کھانسی آئے گی جو لگا دو ورنہ مر جاؤ گے. پھر اوپر سے انزائٹی اور ڈپریشن, یہ بھی موٹاپے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, کسی کی مطلب لاس ہو گئی, کوئی اور مطلب مسائل ان کو آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسری بات یہ ہے, میں گیا تھا استنبول پہلی مرتبہ, 2012-13 کی بات ہے. تو سارے لوگ پیدل چل رہے تو میں نے پوچھا یار یہ ٹیکسی کیوں نہیں پکڑتے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لوگ پیدل چلتے ہیں 10-10, 15-15, 20-20 کلومیٹر. یہاں پہ سامنے مسجد ہے, گاڑی سٹارٹ کر کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ میں پیدل کیوں جاؤں. یہ ایک کلچر, ہماری کلچر چیزیں ہے جو ہمیں موٹاپے کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جاتے ہیں. اگلی بات, چینی چاول اور گندم کی روٹی. میں کہتا ہوں چینی چاول گندم کی روٹی بند کر دو, ڈاکٹر مشتاق کا کلینک بند ہو جائے گا. اچھا, میری ضرورت ہی نہیں ہے, میں کیوں یہاں بیٹھ جاؤں جی. لیکن یہ جو گندم کی روٹی ہے نا, میں مذاق میں بعض اوقات کہتا ہوں, دیکھو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس سے نکالے گئے تو وہ بھی گندم کی روٹی, وہ گندم کا پودا تھا, کوئی کیا تھا کس چیز کا پودا تھا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں گندم میں بہت زیادہ طاقت ہے, بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہے, بہت زیادہ. اور ہم صبح پراٹھا گندم کی روٹی, دن میں گندم کی روٹی, شام میں گندم کی روٹی. اچھا جس چیز میں جاؤ آپ کو, اور گندم اور گندر سے بنی ہوئی چیزیں, چاول اور چاول سے بنی ہوئی چیزیں. ابھی میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں, بنگلہ دیش میں لوگ چاول لیتے ہیں لیکن وہ ابلے ہوئی, یہاں پہ ماشاء اللہ ڈالڈا گھی ہو رہی. تو یہ سارے موٹاپے کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان 188 ممالک میں 10ویں نمبر پہ ہے موٹاپے کے اعتبار سے. 188 میں 10ویں نمبر پر ہے. ہاں ہمیں پاکستانی ہم ہی جیتیں گے. اور پھر ظاہر ہے جب موٹاپے میں ہے تو آف کورس بیماریوں میں بھی اسی حساب سے بالکل اسی اعتبار سے. موٹاپا پہلے مالداروں میں تھا, کیونکہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پہلے لوگ جو ہے نا مطلب غربتی پتہ ٹی بی کی وجہ سے لوگ بڑے علاقے جو ہے نا لوگ جو ہے نا ٹی بی کی وجہ سے مرتے تھے. پھر یہ ہو گیا کہ جو کمزور ہوتے تھے ان کو یوں سے یہ بیمار ہے, جو کمزور ہوتے یہ بیمار ہے, جو تھوڑا موٹا ہوتا تھا وہ کہتے یار یہ صحت مند ہے. اب بہت ایجوکیٹڈ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے انگلش میں, اور موٹے آدمی کو کیا کہتے ہیں ہیلتھی. واٹ از ہیلتھ؟ فزیکل, مینٹل, psychological, sexual satisfaction. This is called health. موٹا آدمی جو ٹرک کی طرح جا رہا ہے یہ ہیلتھ نہیں ہے. اگر یہ فلانا وہ جو نہیں ہے ہیلتھی, اللہ کے بندے مس نومر کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ مس نومر ہے. تو یہاں پہ ڈیفینیشن ہی غلط ہو گئی. تو میں یہ ایک شعر دوبارہ سناؤں گا کہ جب سحر ہوئی تو خبر ہوئی کہ ہماری منزل تو غلط تھی. اب لوگوں کو پتہ چلا جی موٹاپا تو خطرناک چیز ہے. اور وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر میں نے جتنا اویئرنیس دیا آپ لوگوں کی وساطت سے, ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس طرح اور بھائیوں کی وساطت سے کسی نے نہیں دی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ زبردست. ابھی تو ہم نے اوور آل موٹاپے کی بات کی, اب میں تھوڑا سا اپنی طرف آتا ہوں. پیٹ, جی اس پیٹ کا بھی کوئی علاج ہے اور کوئی علاج ہے لائف سٹائل کے علاوہ؟ لائف سٹائل یقیناً میرا بہت خراب ہے, مطلب ریسٹ ہی بہت کم ملتی ہے, ایکسرسائز تو بالکل نہیں ہے, کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں. تو میری طرح کے جو باقی لوگ ہیں جن کا صرف پیٹ نکلا ہے, اوور آل ان کو موٹاپا نہیں ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سرجری کی ہے. میں نے کہا نہیں یار الحمدللہ میں ایسے ہی ہوں. دیکھیے موٹاپا جب بڑھتا ہے سب سے پہلے جگر کے اندر اللہ نے میٹھی چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. جگر ہمارا چیک پوائنٹ ہے, جو چیز گزرتا ہے سب سے پہلے جگر سے ہو کے جسم میں جاتا ہے. اور جو زیادہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں نا سب سے پہلے جگر اسے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ, آگے نہیں جانا, آپ نے ادھر ہی رہنا.
سب سے پہلے جگر بڑھتا ہے فیٹی لیور. جب بھی لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں نا تو الٹرا ساؤنڈ والے کیا کہتے ہیں؟ فیٹی لیور فیٹی لیور فیٹی لیور. یہ ایک تصویر آپ لوگ اسکرین پہ لوگ دے سکتے ہیں. اس میں ایک نارمل جگر ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو جگر ہے وہ فیٹی لیور ہے. ٹھیک ہے. آدھے کلو سے آپ کا جگر 15 کلو تک پہنچ سکتا ہے, 10 کلو تک پہنچ سکتا ہے. اور جب جگر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پیٹ بھی باہر نکل آتا ہے, کیونکہ جتنا خوراک ہم کھاتے ہیں جگر دماغ یہ اوپر سے ایک سگنل ہوتا ہے کہ جی ہمیں چاہیے تھا مثلا 2000 کیلوریز, آگے ہے 5000 کیلوریز, کیا کرے دماغ اسے کہتے گودام میں اس کو جمع کر دو. گودام کیا ہے؟ یہ پیٹ, یہ جگر. اس لیے آپ اپنی کیلوریز ہم آپ کے لیے کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کی, دیکھو لوگ کہتے جی دودھ پیو فلانا پیو یہ پیو, بھائی ان پٹ تھے آؤٹ پٹ کہاں ہے؟ اگر آؤٹ پٹ نہیں ہے تو آپ کا ان پٹ پھر یہ گودام کی شکل میں جمع ہوگا, آپ کا پیٹ جو ہے نا باہر نکلے گا. اچھا ایک بات اور, 200 kg کا وزن جس کا پیٹ نہیں نکلا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا 80 کلو کے وزن کا اور جس کا پیٹ نکلا ہے. یہ کارڈیالوجی کے گائیڈ لائنز بتا رہی ہے جو دل کے امراض ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ ہپ سرکمفرنس. اگر یہ اشاریہ یعنی ہم ہپ کو میجر کرتے جی, پھر پیٹ کو میجر کرتے ہیں, اس سے جو فگر آتی ہے وہ فگر اگر 0.8 سے مردوں میں اور 0.9 سے خواتین میں زیادہ ہے تو اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کے لیے ہم خیر ہے, ہم آپ کی سرجری نہیں کریں گے, ہم آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی ڈائٹ پلان بنا. اچھا سرجری کے بغیر بھی ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے, لیکن وہ سرجری کے بغیر ایک خاص حد تک ہے. وہ BMI جس کو ہم کہتے ہیں باڈی میس انڈیکس, آپ کے ویٹ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے آپ کے ہائٹ کے اوپر, اس سے جو ہنسا آتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے آپ کس رینج میں آ رہے. 18.5 سے لے کر پاکستانی پاپولیشن کے لیے جو ایشین ہے 23 تک نارمل ہے, 24 سے لے کر 30 تک یہ اوور ویٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 50% آف پاکستانی پاپولیشن از اوور ویٹ. 50% پاکستانی پاپولیشن از اوور ویٹ. اس لیے یہ 10 سال 15 سال منصوبے بنانے والوں سے میں یہی کہتا ہوں, آپ کی وساطت سے میں نے ایک بہت ہائی اپ سے بات کی, میں نے کہا پاکستان کا قرضہ میں اتار دوں گا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا یار مجھے تو چھوڑ تو دو, یہاں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا. جتنی قرض ہے میڈیکل ٹورزم انڈیا لوگ جاتے ہیں, پاکستان کیوں نہیں آتے؟ آپ منیسوٹا میں جائے اس کو منی پاکستان کہتے ہیں, سارے کنسلٹنٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاکستانی ہیں. اگر وہ امریکہ میں اس پاکستانی ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں, اسلام آباد پشاور اور لاہور کراچی میں کیوں نہیں آتا؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو موٹاپا ہے اور موٹاپے سے ریلیٹڈ جتنی بھی پریشانیاں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا یہ ختم ہو سکتی ہے بیفور سرجری بھی, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر جو ہے نا سرجری کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. بس وہ جو ہے نا ان کو میں مثال دیتا ہوں, اگر BMI 24 سے 30 تک ہے تو یہ اوور ویٹ ہے. اگر 31 اور 35 کے درمیان ہو گیا اس کو کہتے ہیں اوبیسٹی کلاس 1. 36 اور 40 کے درمیان ہے یہ اوبیسٹی کلاس 2. میں اس کو ذرا راؤنڈ فگر میں پوائنٹس میں نہیں بتانا چاہتا. اور اگر 36 اور 40 اگر 40 سے زیادہ ہو گیا تو کلاس 3. پہلے جو کلاس 1 ہے یہ اس طرح جیسے گردن تک پانی نے اس کو ڈبویا ہوا ہے, سر باہر ہے, کہتے جی ڈوب رہا ہوں آ جاؤ مجھے بچاؤ, اور ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے. کلاس 2 بیسٹی والا اس طرح ہے کہ جیسے پانی سر بھی پانی میں ہے, صرف ہاتھ اوپر ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور کلاس 3 والا پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے, اور ڈوبا ہوا اس کو کہتے ہیں جس کے 6 اطراف میں پانی, اوپر نیچے آگے بائیں دائیں پیچھے پانی ہی پانی. وہ اپنے آپ کو پھر یہ جو سرجری ہے ان کے لیے بس وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا, سرجن ہی اس کو اٹھا کر جو ہے نا بچا لے گا. لیکن ابھی ہم مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اگر کوئی سرجری کرواتا ہے صرف پیٹ جس کا نکلا ہوا ہے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کتنے عرصے میں وہ بیک ٹو نارمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو ترتیب ہے میٹابولک اینڈ پیریڈک سرجری, اس دن بھی ایک کیس میں نے سرجن کا نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے بھائی ہے دوست ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. براہ راست چربی نکالنا یہ اس طرح ہے جیسے ناک سے کھانا کھانا. ہم جس طریقے سے لوگوں کے آپریشن کرتے ہیں وہ آپ لوگ یہ لوگ بورڈ پہ دیکھ بھی لیں گے, چھوٹے چھوٹے سوراخ چاول کے دانوں کے برابر
4 یا 5. کینولے کا درد تو ہوتا ہے. میرے جو مریض جن کی میں نے سرجری کی ہے وہ ابھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہا ہے. 8,500 مریضوں کا میں نے یہاں پہ سرجری کی ہے. بڑی فوج ہے. 8,500. تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے ہم اندر جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک, ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک. پوری چربی نکالنا بڑا ہارڈ ورک ہے. ہم جدھر چربی ہے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیٹ میں ہے, چاہے رانوں میں ہے, چاہے جہاں کہیں بھی ہے, وہ پگھلنا ان کا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نکال دیا. ہیڈ کوارٹر میدا ہے اور آنتڑیاں ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. 2-3 مہینوں کے بعد دوبارہ آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو پھر آپ کا اور کام نہیں کرو گے, صرف چربی نکالتے جاؤ گے. اصل میں اس کی سٹارٹ ایسی ہوگی, پہلے جو فلم انڈسٹری کے لوگ تھے یا ذرا مطلب اس لائن کے لوگ تھے, تو ایک پرفارمنس دینی ہے کوئی فلم انڈسٹری میں, تو وقتی طور پر ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کرنا تھا, تو 5-6 کلو نکال دیا, چلو ان کا کام ہو گیا. لیکن ان کا تو دوسرا, اب 200 کلو والے کے ساتھ کیا کرو گے, 150 کلو والے کے ساتھ کیا کرو, وہ تو نہیں کر سکتے. اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, وہ ڈینجرس چیز ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ڈرتے ہیں کہ بیریاٹرک سرجری بڑی خطرناک ہے, ہم نے اس پہ ڈیٹیل پہ بات تو کر لی, لیکن ان لوگوں کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ اس انڈسٹری کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جس طرح آج سے 20-30 سال پہلے آپ نے بتایا لوگ بہت ڈرتے تھے, اب اویئرنیس آ رہی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. دیکھیں, میں نے پہلی بھی یہ بات بتا دی آپ لوگوں کو کہ عوامی جو زبان ہے, عوام جو باتیں بتا رہی ہوتی ہے. دیکھیں, اپینڈکس کے آپریشن سے بھی لوگوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں, پتے کے آپریشن سے بھی لوگوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں, ٹانسل کے آپریشن سے بھی. لیکن لوگ کہتے ہیں یار ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوئی نئی سرجری, نئی موڈیلٹی آتی ہے نا, ان میں اگر 1000 میں سے ایک میں بھی تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ لو نا, میں نے تو کہا تھا یہ سرجری نہیں کرنا, میری بات نہیں مانی نا. میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو, بیریاٹرک سرجری اگر پراپر بیریاٹرک سرجن ہے تو وہ اپینڈکس اور پتے اور کینسر کی سرجری سے 1000 گنا زیادہ محفوظ ہے. اس میں مریض بالکل سٹیبل ہوتا ہے. ہاں, اس کی پوری اسکریننگ کی جاتی ہے, سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر مشتاق کی سرجری سے تو بالکل نہ ڈریں, اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. میں اپنی کمال, میرا کچھ بھی اس میں نہیں ہے. لیکن جو سرجری پہلے ابھی بھی لوگ 2-3 گھنٹوں میں کرتے ہیں, میں 20-25 منٹس, اس دن میں نے 6 منٹ میں بھی کی ہے. میری پوری ٹیم گواہ ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں, جھوٹ پہ اللہ کی لعنت, جھوٹ نہیں بولتا. جتنا ٹائم آپ کا شارٹ ہوگا, شارٹ انیستھیزیا ہوگا, مریض جاگے گا. میرا مریض 3-4 گھنٹوں کے بعد گھومتا پھرتا ہے, چائے پیتے ہے, کہوا پیتے ہے, 24 گھنٹوں کے بعد الحمدللہ گھر چلا جاتا ہے. اور 7 دن کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہے فلائٹ میں چلے جاتے ہیں باہر. اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. موٹاپے کے اتنی نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, اور سرجری کے اتنے, تو اتنی کے لیے آپ تیار ہیں. میں عوامی زبان میں بتاؤں گا, یہ پاگل پن اور بے وقوفی کے, دیکھو نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے. اب اتنی نقصانات کے لیے آپ تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنی نقصانات آپ نہیں برداشت کر سکتے, تو آپ بے وقوف ہے, اور بے وقوف کو سمجھانا ذرا مشکل ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہر پاکستانی کا سوال, خرچہ کتنا آتا ہے؟ ہاں جی, بڑا زبردست سوال کیا. میں آتا ہوں یہ لوگوں کے, یہ جو میرے پاس خواتین آتی ہے نا, میں بہت زیادہ ڈانٹتا ہوں. بہنیں ہیں, میری مائیں ہیں, میں اس کو بہت ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں ٹو بی آنیسٹ, لیکن ڈانٹتا بھی ہوں. شادی ہوتی ہے نا, ایک جوڑا 5 لاکھ کا, سمجھ آ رہی ہے نا, اور کسی پٹھان کسی کے دشمنی ہے نا, کروڑوں بھی لگاتا ہے. لیکن جب بات صحت پہ آتی ہے نا, نہیں لگاتے. میں سائیکالوجی بتا رہا ہوں, افغانستان میں بھی یہی حال ہے. ادھر میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایمرجنسی میں اگر ڈاکٹر کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے نا, اور وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ جی ہارٹ اٹیک, پھر یہ مرنے والا ہے, پھر کیا کریں؟ کھیت بھی بیچے گا, رکشہ بھی بیچے گا, قرض بھی لے گا, سب کچھ کرے گا جان بچانے کے لیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو سرجری ہارٹ اٹیک کا ذریعہ ہے, جو سرجری فالج کے اٹیک کا ذریعہ ہے, فالج جب آ گیا تو آپ کی جوانی کی بہاریں ختم, بڑھاپے کا خزان شروع. اور جو آپ کی پوری زندگی کو کولیپس ہونے کا ذریعہ ہے موٹاپا, اس کے اوپر آپ اتنا خرچ نہیں کر سکتے. میں صرف ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے استنبول میں کام کیا, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کام کیا ہے, بہترین ادارہ ہے. اور اسی طرح بڑے بڑے اداروں میں نے کام کیا ہوا ہے. اب لاہور میں آپ کو پتہ ہے پتے کا آپریشن 3 لاکھ. میں اسپتالوں کا نام بھی نہیں لیتا, ڈاکٹروں کا نام بھی نہیں لیتا, ٹھیک ہے.
یہاں پہ یہ جو سرجری ہے یہ $25,000 یورپ میں، $22,000 افغانستان کے ایک بہت بڑے آفیشل، نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب، اس نے میرے ہاتھ چومے کہ بھئی میں ادھر گیا نا، زبان مجھے سمجھ آ رہی، میرے تو $25,000 لگ گئے. پھر وہ رشتہ داروں کو میرے پاس کابل میں لے کے آیا تو میں نے ان کی سرجری کی. میں نے کہا یہ تو ایسے مری مرغی اللہ کے نام، $25,000 سے 1 کروڑ سے اوپر میرے خیال میں آتے ہیں، نہیں تقریباً 70 لاکھ کے قریب. $25,000 جی ہاں، بس تقریباً اس طرح نہیں، لیکن وہ جو بتا رہا تھا ٹکٹ اور یہ اور وہ سب ملا کے تقریباً کروڑ تک ان کا لگ گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو پیسے ہے یہ پیسے ڈاکٹر مشتاق کے نہیں ہیں. لوگ ہاسپٹل بناتے ہیں، ہاسپٹل کے پیسے، سمجھ آ رہی ہیں؟ واحد میرے یہ سیٹ اپ ہے جو بیریاٹک سینٹر ہے، سرجری کے بعد مریض کو میں لواحقین کے حوالے بالکل بھی نہیں کرتا. ان کو ہم ایک اسپیشل ایریا ہے جہاں پہ ایک نرس ڈاکٹر وہاں پہ ہوتے، اب 24 گھنٹے کے بعد مریض سے کہتے ہیں جاؤ اوپر. وہ والا ICU نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اسپیشل کیئر ایریا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں استعمال ہونے والی جو سامان ہے سب ڈسپوزیبل استعمال کرو، اور پینک وہ لوہے والی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پیٹ میں وہ گھسا دو. میری ٹیم سن رہی ہے میری بات. 0% انفیکشن ریٹ ہے ہمارا. اس کے علاوہ امریکن مختلف کمپنیاں ہیں، ان کے سامان ہے، ان کے گنز ہیں، ان کے لیگاشور، یعنی خون اس میں نہیں بہتا. یہ سارے جو ہے جو اس کو عوامی زبان میں لیزر ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یہ سارا ہے. اس کے علاوہ مطلب مختلف چیزیں جمع کر کے سرجن فیس بھی جو ہے نا اتنا، کیونکہ ہماری بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے فیس ضرور لیا کرے، کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں فیس نہ ہونا تو پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں وہ اس میں ایک وہ ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سب ملا کے یہ سرجری بہت کم پیسوں میں ہوتا ہے. یہ تقریباً 5.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، 6 لاکھ سے 9 لاکھ تک بھی ہے. مختلف سرجری کے مختلف، کیونکہ ایک فائر جتنی اب سرجری زیادہ کرو گے اس میں فائر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی سرجری اسلام آباد میں 15 سے لے کر 20 لاکھ، لاہور میں بھی 15 سے لے کر 20 لاکھ، بعض لوگ 22 لاکھ 23 لاکھ بھی لے لیتے ہیں. میں وہ کام نہیں کرتا. اس پہ ہم غریب جو وہ کہیں کہ جی بالکل میں مستحق زکوٰۃ ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، ہم ان کو بھی جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. غربا، یتیم، مسکین، مدارس کے ائمہ کرام اور اسی طرح مدرسین اور ایسے لوگ جو ہم کرتے ہیں، دل یعنی اللہ قبول فرما لے، میں ریاکاری میں نہ لائیں، کرتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کرتا. لیکن جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب یا چودھری صاحب یا جو ہے نا سردار صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ دے دیں، غریبوں کا حق نہ کھائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. یعنی آپ نے باہر بتایا $25,000، جی 5 سے 9 لاکھ کے بیچ کا مطلب ہے کہ 2500 سے 3035 اس دن مجھے کویت سے آفر آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ سے مجھے جو ہے نا وہ کل مجھے آفر آئی ہے، کل ساؤتھ افریقہ سے. میں کہتا ہوں یار میں نے باہر ٹو بی آنیسٹ، اللہ مجھے معاف کرے اس بات پہ، یہ نہیں کہ میں انسانوں سے نفرت ہے، لیکن وہ نہیں قومیت کا ایک وہ ہوتا ہے نا بندے کو کہ جی میں ادھر اپنی سروس کیوں نہ دوں. میں امریکہ میں بھی بیٹھ سکتا تھا، یورپ میں بھی بیٹھ سکتا تھا، ترکی میں بھی بیٹھ سکتا تھا. وہ مجھے پاسپورٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے کہ ہم آپ کو وہ بھی دیں گے، نیشنلٹی بھی دیں گے، آپ ادھر یہ کریں وہ کریں. لیکن میں کہا ادھر آنا ہے. اسلام آباد میں تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، وہاں سے فارغ ہوا تو پشاور میں آ گیا، اور کابل بھی جاتا ہوں اور کرغزستان بھی. اور ابھی ہم مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو آ سکتے ہیں جسٹ ٹو میک سافٹ امیج آف پاکستان. اور یہاں سے انشاءاللہ ڈاکٹروں کے افغانستان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ نے سوال نہیں پوچھا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں. پلیز دیکھیں، جدھر جاؤ گے آپ کو تھائی لینڈ کی نرسنگ سٹاف ملے گی، وہ بڑی ٹرینڈ ہے ہر جگہ پہ. پاکستان میں ہر جوان میٹرک کے بعد کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اتنے میڈیکل سٹور نہیں ہے جتنے میڈیکل کالجز ہیں، لیکن جب فارغ ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ضائع. کوئی پراپرٹی ڈیلر بن جائے، کوئی جو ہے نا گاڑیاں چلاتا ہے، کوئی کیوں. وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت اس ہیومن ریسورس ایک نوجوانوں کو جو سب سے زیادہ، اگر کوئی کہتے ہیں نا زیادہ آبادی رکاوٹ ہے، تو انڈیا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، کیوں وہ ترقی کر رہا ہے؟ چائنا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اللہ کے بندو اس ڈاکٹروں کو استعمال کرو، ایکسپورٹ کرو اس کو. میں افغانستان میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک آدمی امریکہ گیا ہے، ڈالر کماتا ہے، ادھر پورا قبیلہ کھاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے ملک میں ڈالر بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور بھی ان کو ترقی دے. ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی بہت اچھا وہاں پہ، بہت ہمارے پڑوسی، ہم خوش ہوتے ہیں اس پہ.
ہم ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ ویزا پالیسیز کی پاکستان کی تھوڑی سی اب وہ اپنی ان کی وجوہات ہے، اسٹرک ہے، تو وہ نہیں آ سکتے، تو میں ادھر جاتا ہوں الحمدللہ۔ ہر ہفتے میں 10-15-20 سرجری میں کر لیتا ہوں، ماشاءاللہ، اور پھر وہاں جو جتنی بھی مریض پوسٹ آپ ہے وہ آنے کی بجائے ادھر ہی میں ان کا علاج ماشاءاللہ کر دیتا ہوں، خوش بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ہمارا بھائی ہے، بڑی ہمارے ساتھ احسانات ہیں، کچھ ذرا گلے ویلے شلے ہیں، ہم نے کہا بھائیوں کے درمیان گلے شلے ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات پولیٹیکل معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری پیدا فرمائے۔ ہاں، لیکن ہم نے ابھی نیت کی ہے کہ نیئر بائی جتنی کنٹریز ہے، جس میں افغانستان ہے، جس میں کرغزستان ہے، جس میں افریقن کنٹریز ہے، ابھی ہمیں وہ آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری پاکستان میں نے ابھی نیت کی ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے تواتر سے میں ابھی اسپیشلائزڈ بیریٹک سرجن کریٹ کروں گا۔ یہ نہیں کہ یوٹیوب کو دیکھ کر سرجری شروع کر دیں، 2 سال کی ٹریننگ ہوگی اور ان کو انشاءاللہ میں ایکسپورٹ کروں گا باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، تو اچھی خاصی وہ ریونیو جنریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے لیے۔ تو ابھی تک میں نے تقریباً 8,500 پلس سرجریز کی ہے، یہ بہت بڑا والیوم ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرجریز میں کر رہا ہوں، تقریباً ایوریج 10 سے لے کر 15 تک پر ڈے، یہ میری۔ ابھی باہر جو نا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہم نے تھوڑا سا خاموش کیا ہوا ہے کہ جی چائے شائے پلوا رہے ہیں، ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ ہاں، پٹھان کو چائے پلاؤ نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑی انفارمیٹیو ہماری گپ شپ ہوئی ہے۔ لاسٹ پہ ایک تو کوئی میسج پبلک کو، اور آپ سے رابطے کا کیا طریقہ کار ہے، اپوائنٹمنٹ لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو اسکرین پہ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے نمبرز بھی آ رہے ہوں گے، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا پروسیجر؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میرے پاس پوری آرمی موجود ہے، جن کو میں نے 4-5 سالوں میں ٹرین کیا ہوا ہے، اور وہ یعنی امپلائمنٹ سے زیادہ میں قسمیہ کھاتا ہوں کہ امپلائی جو ہوتے ہیں نا بس گھڑی کو دے کر، وہ والی سٹاف نہیں ہے۔ یہ اتنا ٹائم دیتے ہیں مریضوں کو، 5-6 بندے ایسے ہیں جو صرف کمیونیکیشن کے لیے ہیں، رات کے 12 سے لے کر 1-2 بجے بھی جگا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آیا ہوں اسکاٹ لینڈ میں، اور میں نے سرجری کی تھی، وہ تھوڑی سی یہ مسئلہ تھی، یہ جو ہے نا پھر مجھ سے رابطہ کریے یا کسی میڈیکل آفیسر سے، اس کو اسی وقت بھی جواب دے دیتے، اور ان کے لیے یہ 4-5 نمبر ہے، اس کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کریں گے۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے لیے میرے خیال میں 10 دن کی چھٹی کافی ہے، جب وہ آ جائیں گے سرجری کے 7 دن کے بعد وہ واپس جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کی وساطت سے میں بیان کروں گا رمضان کے حوالے سے، رمضان میں ڈاکٹر مشتاق آپریٹ نہیں کرتے، کیونکہ رمضان جو ہے ویسے بھی تھوڑا سا جو ہے نا کم کرو نا افطاری اور سحری، گزارا تو ہو جائے گا نا کم از کم، ہاں نا، وہ نہیں کم کرنا چاہتی ہے۔ اور دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ جی بس میرا آپریشن ہوا ہے، روزے نہیں، جی آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا روزے رکھو۔ ہاں، ابھی جو میرا جو ابھی پاکستان کے بیریٹک سرجن یا دنیا کے بیریٹک سرجن کے ساتھ میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میرے جو 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے جن مریضوں کی سرجری ہوئی ہے سارے روزے رکھے، ڈائبیٹک نہیں، جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ نہیں، جو عام ہوتے ہیں۔ جی جی، تو یہ چند دن میرے پاس ہے، ان میں میں آپریٹ کروں گا۔ اس کے بعد رمضان میں آپ اپنے کو کوشش کر لیں، جو ڈائٹ پلینس ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یوٹیوب پہ، فیس بک، انسٹاگرام، ساری چیزیں آپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، اور پھر رمضان کے بعد ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کر سکتے، بکنگ ابھی سے کر لیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر وہ آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور جو پوسٹ آپ مریض ہے جن کا آپریشن ہم نے کی ہے، ان کے لیے افطاری میں کیا کرنا، سحری میں کیا کرنا، ڈیلی ایکٹیویٹیز، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو یوٹیوب کے ذریعے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، اللہ خوش رکھے جی۔